پہ نبوت محفوظ ہے، اور اسی حکومت نے اس ملعونہ کو بیرون ملک بھیجا جو توہین رسالت کی مرتکب ہوئی تھی، اور بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ کہا کہ ہم نے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے اور اس پہ ہم کامیاب ہیں۔ آج عمران خان فرانس کا ہیرو بنا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے۔ جس ایجنڈے کے لیے اور جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا، آج وہ چہرے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے ہوئے۔ مغرب کے رویے کے نتیجے میں اور پاکستان کی ریاستی قوتوں کے رویوں کے پیش نظر معاملہ اب ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن سوزی کے مناظر دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مغربی دنیا کو یہی کھیل دیکھنا ہے تو امت مسلمہ پھر تیار ہے اس کے لیے۔ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو رونتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول، ہماری زندگیاں بعد میں۔ اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے۔ یہ ان کے نجات کا راستہ ہے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہیں، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی۔ یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے آج تک بھی نہیں کی۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے،
آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں، ان معاہدات کی عبارت کیا ہے، ان معاہدات کے نکات کیا ہیں، ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں، یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں۔ ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے، ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مسئلے کو سنبھال لو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہے، کیوں؟ کس بات پہ؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں، ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بابا ہمیں ہاتھ مت ڈالو، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ہم زندہ لوگ ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ میدان میں جھپٹنا جانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ مذہبی لوگ کس قدر منظم ہوتے ہیں اور کس قدر وہ پاکستان کے امن کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو مذہبی لوگوں کی امن پسندی قبول نہیں ہے۔ آپ ہر قیمت پر دنیا کے سامنے مذہبی دنیا کا ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ بڑے دہشت گرد لوگ ہیں۔ آج بھی جو تم نے کیا ہے لاہور میں، تم نے امریکہ اور مغربی دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم نہ پہلے دن سے مروب ہیں اس فلسفے سے، نہ آج مروب ہیں۔ ہم بڑے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور ہم بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد، اور انشاءاللہ آپ کے خلاف یہ جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا دھڑن تختہ ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مغربی دنیا سے اختلاف کو ہم جانتے ہیں، مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، امت اپنی ترجیحات رکھتی ہے، اور جہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تصور ہوگا اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، مسلمان سب کچھ لٹا دے گا۔ مولانا، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مذہبی جو فورسز ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو کچلنے کے لیے یہ کوئی ظاہر ہے، یہ تو ایجنڈا ہے پہلے دن سے۔ 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی ریاستوں کی بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اپنے اپنے ملک کے مذہبی حلقے اور دینی حلقے کو کچل ڈالو، لیکن انشاءاللہ وہ نہیں ہے، مشرف نہیں ہے، اور ہم ہیں۔ مولانا، آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سب بھی انہی نکات پہ آپ کے پیچھے چلیں گے، اور کوئی ایسی چیز جو بیرونی دنیا کی ہے وہ اس سے مروب نہیں ہوگی، یا صرف مذہبی جماعتیں اکٹھے ہوں گی؟ دیکھیں، میں اس وقت
متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ہر مسلمان کی سوچ ہے. اس سوچ سے اختلاف اگر کر سکتا ہے تو یا پی ٹی آئی کر سکتی ہے یا اس کے سرپرست کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیان نہ چلائیں اور دوسری طرف سعد رضوی صاحب کے زور دیا جاتا ہے میڈیا پہ کہ ان کا بیان چلائیں, تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اور میڈیا کو یہ ساری خبریں چلانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ جو پابندی لگائی گئی ہے, اگر ان کے اقدامات کوئی جائز ہوتے, اگر ان کے اقدامات کی پبلک میں کوئی مقبولیت ہوتی تو آج وہ میڈیا سے کہہ دے کہ چلاؤ. یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. عوام سے منہ چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ مناظر نہیں دکھانے. مولانا صاحب, یہ آپ نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں, تو کیا آپ نے پی ڈی ایم یا باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس اسپیسیفک اس مسئلے کی اوپر ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ ایک جو صورتحال؟ دیکھیے, میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں, میں ایک بڑے ذمہ دار پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور ہم رابطہ کریں گے بھی, لیکن اس وقت انیشیل جو ایک رد عمل ہم دے رہے ہیں وہ اس وقت متحدہ مجلس عمل کا ہے اور ایک مذہبی جماعت کے ناطے ایک دوسرے مذہبی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دے رہے ہیں. مولانا صاحب, یہ مذہبی جماعت صاحب نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. مفتی منیر الرحمان صاحب اور ہماری سوچ ایک ہے. مولانا صاحب کرتے ہیں پی ٹی ایم کی جی, جو جماعت کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں مکمل ٹی ایل پی کی؟ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے, مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سیاست میں نہیں تھے, اچانک ایک سیاسی جماعت بنی, اس کو الیکشن لڑایا گیا اور اب اس پہ اچانک سے پابندی لگوا کے میں کسی جماعت کے داخلی معاملات, اس کی تنظیم, اس کے قیام, اس کی تسلسل سے میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن جس کے ساتھ بھی پاکستان کے ایک جمہوری ماحول میں اس قسم کا واقعہ ہوگا جس طرح لاہور میں کل سے ہو رہا ہے تو پھر اس پر ہم مولانا اپنا ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے, اسپیسیفک آج کا واقعہ, یہ ختم نبوت کے ساتھ لنک تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے خلاف ہے بیسیکلی, یہ ایک سوال ڈسکس کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے جی کہ اس قسم کے اقدامات میں جب لوگوں کو آپ گرفتار کریں گے, جب لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو اس کا پیچھے کوئی سبب ہوگا, کوئی وجہ تو ہوگی. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بس راستے میں جاتے ہوئے قتل بھی کر دیں اور اس کو لاش بھی کھینچ لیں, اور یہ تو مولانا صاحب ضرور اس کے پیچھے کوئی مقاصد. دیکھیے, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ جمہوری جہاں پر یہ بات کی جائے گی تو ہم ان چیزوں کی مذمت کریں گے. انہوں نے بھی ایک جمہوری طور پر ایک اسٹرگل کی اور سیاسی دھارے میں آنے کی کوشش کی. 2.5 سال یا 3 سال ہو گئے, انہوں نے بھی جب سیاسی دھارے میں آ کے اسٹرگل کی تو آپ لوگوں کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پولیٹیکل فورس. اس کی کیا وجہ تھی جو آپ اب جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیے, میں ابھی بھی بہت زیادہ آگے نہیں جا رہا ہوں. میں ایک خاص موقع کے اوپر, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 2 سال پہلے ہم نے سب سے پہلا ملین مارچ کیا غالباً سکھر میں, تو اس وقت مرحوم خادم رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے اور اس پہلے ملین مارچ میں ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس سے آپ کا اتفاق ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ایک ملک کے اندر پی ٹی ایم جیسی قوم پرست, انتہا پسند, دہشت گرد تنظیمیں پنپ سکتی ہیں تو پھر ایک مذہبی جماعت کے لیے یہ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی آپ نے؟ نہیں, ایسی کوئی بات جو فری اینڈ فیئر الائنس بنایا گیا تھا. اس سوال پہ سوال کرنے کا آج شوق کون کون شریک ہوئے, مشاورت کی آپ نے, مہربانی. آپ کو میرے دروازے سے باہر سوال کرنا
जगह नहीं दे रहे इसलिए आ जाए आगे आ जाए वरना ये फरमाएं कि ये काम तो आवाज जारी है छोड़ दें। और ये फरमाएं कि हम तो मुत्तहिदा मजलिस अमल को भूल चुके थे, जमात इस्लामी भी छोड़ चुकी थी, कोई भी नहीं था, ये आज मुत्तहिदा मजलिस अमल कहाँ से निकल आई? बहुत अच्छी बात है, यही आपसे तवक्को थी। नहीं ऐसी कोई या बात जो फ्री एंड फेयर अलायंस बनाया ऐसे गया था ऐसे इस सवाल पे सवाल करने का अच्छा, शौक आज है कौन कौन शरीक हुए मुशावरत की आपने में लॉजिकल की क्वेश्चन जमात है कौन कौन सी जमात? सवाल ले लेंगे। मेहरबानी आपको मेरे ख्याल में दरवाजे से बाहर सवाल करना चाहिए। नबूवत महफूज है और इसी हुकूमत ने उस मलऊना को बेलून मुल्क भेजा जो तौहीन रिसालत की मुर्तकिब हुई थी, और बड़े फ़ाखराना अंदाज के साथ कहा कि हमने उसको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है और उस पर हम कामयाब हैं। आज इमरान खान फ्रांस का हीरो बना हुआ है, शर्म आनी चाहिए। जिस एजेंडे के लिए और जिस एजेंडे की तकमील के लिए उनको इक़्तिदार में लाया गया, आज वो चेहरे भी बेनकाब हो गए। मुसलमान उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में इस वक्त मजलूम है, लेकिन बर्दाश्त का दामन थामे हुए। मगरब के रवैये के नतीजे में और पाकिस्तान की रियासती क़ुव्वतों के रवैयों के पेश नज़र मामला अब रियासतों के हाथ से निकलता जा रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम कुरान सोजी के मनाज़र देखते रहेंगे? कब तक हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस को रोनते हुए देखेंगे? अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मगरिबी दुनिया को यही खेल देखना है तो उम्मत मुस्लिमा फिर तैयार है इसके लिए। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के सफ़ीर का मसले को इज्जत का मसला क्यों बनाया गया? ठीक है, हर चीज़ के कोई नुकसानदेह पहलू भी होते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के अक़ीदे को रोनता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब होता है, तो फिर उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे नज़दीक अपने रसूलुल्लाह की इज़्ज़त नामूस अव्वल, हमारी ज़िंदगियाँ बाद में। अगर हमारे पैगम्बर का नामूस महफूज नहीं तो हमें ज़िंदा रहने का कोई हक़ हासिल नहीं। लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि फ़्रांस के सफ़ीर का जाना अब ठहर गया है और अब इस पे मसलहतों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मैं पंजाब पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने बड़ों के वो अहकामात जो पूरी दुनिया में रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है, पंजाब पुलिस अपने अफसरों के अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दे और अपने मुसलमान भाइयों पर गोली चलाने से बाज आ जाए। ये उनके निजात का रास्ता है। जो मनाज़र हम देख रहे हैं वो मनाज़र नाकाबिल बर्दाश्त है, वो इंसानी मनाज़र नहीं। यही मनाज़र जब कश्मीर में होंगे तो आप कहेंगे हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी। यही सूरत हाल जब फ़िलिस्तीन में होगी तो आप कहेंगे इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। तो फिर अगर पाकिस्तान की रियासत और उसकी रियासती इदारे और उसकी रियासती क़ुव्वतें अपनी कौम के ऊपर इस तरह गोलियां चलाती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ाती हैं, तो क्या हम इनको रियासती दहशतगर्दी नहीं कहेंगे? हुक्मरान और उनके वज़रा सुन लें,
ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے. رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے. کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے. ہم نے آج تک بھی نہیں کی. لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے. دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں. ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے، ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مسئلے کو سنبھال لو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہے، کیوں؟ کس بات پہ؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں. ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بابا ہمیں ہاتھ مت ڈالو، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. ہم زندہ لوگ ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ میدان میں جھپٹنا جانتے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ مذہبی لوگ کس قدر منظم ہوتے ہیں اور کس قدر وہ پاکستان کے امن کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن شاید آپ کو مذہبی لوگوں کی امن پسندی قبول نہیں ہے. آپ ہر قیمت پر دنیا کے سامنے مذہبی دنیا کا ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ بڑے دہشت گرد لوگ ہیں. آج بھی جو تم نے کیا ہے لاہور میں، تم نے امریکہ اور مغربی دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم نہ پہلے دن سے مروب ہیں اس فلسفے سے، نہ آج مروب ہیں. ہم بڑے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور ہم بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد. اور انشاءاللہ آپ کے خلاف یہ جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا دھڑ تختہ ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. مغربی دنیا سے اختلاف کو ہم جانتے ہیں. مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے. مسلمان اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، امت اپنی ترجیحات رکھتی ہے. اور جہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تصور ہوگا اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، مسلمان سب کچھ لٹا دے گا.
مولانا ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مذہبی جو فورسز ہیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کچلنے کے لیے یہ کوئی ظاہر ہے یہ تو ایجنڈا ہے پہلے دن سے 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی ریاستوں کی بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اپنے اپنے ملک کے مذہبی حلقے اور دینی حلقے کو کچل ڈالو، لیکن انشاءاللہ وہ نہیں ہے، مشرف نہیں ہے اور ہم ہیں۔ مولانا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سب بھی انہی نکات پہ آپ کے پیچھے چلیں گے اور کوئی ایسی چیز جو بیرونی دنیا کی ہے وہ اس سے مرعوب نہیں ہوگی، یا صرف مذہبی جماعتیں اکٹھے ہوں؟ دیکھیں میں اس وقت متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ہر مسلمان کی سوچ ہے۔ اس سوچ سے اختلاف اگر کر سکتا ہے تو یا پی ٹی آئی کر سکتی ہے یا اس کے سرپرست کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیان نہ چلائیں اور دوسری طرف سعد رضوی صاحب کے زور دیا جاتا ہے میڈیا پہ کہ ان کا بیان چلائیں، تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اور میڈیا کو یہ ساری خبریں چلانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اگر ان کے اقدامات کوئی جائز ہوتے، اگر ان کے اقدامات کی پبلک میں کوئی مقبولیت ہوتی تو آج وہ میڈیا سے کہتے کہ چلاؤ، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عوام سے منہ چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ مناظر نہیں دکھانے۔ مولانا صاحب یہ آپ نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے پی ڈی ایم یا باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس اسپیسیفک اس مسئلے کی اوپر ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ ایک جو صورتحال؟ دیکھیں میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں میں ایک بڑے ذمہ دار پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور ہم رابطہ کریں گے بھی، لیکن اس وقت انیشیل جو ایک رد عمل ہم دے رہے ہیں وہ اس وقت متحدہ مجلس عمل کا ہے اور ایک مذہبی جماعت کے ناطے ایک دوسرے مذہبی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ مذہبی رحمان جماعت صاحب نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے، مفتی منیر الرحمان صاحب اور ہماری سوچ ایک ہے۔ کیا آپ مولانا صاحب کرتے ہیں پی ٹی ایم کی جی جو جماعت کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں مکمل ٹی ایل پی کی؟ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ وہی ہے، بات کی ہے نا مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سیاست میں نہیں تھے، اچانک ایک سیاسی جماعت بنی، اس کو الیکشن لڑایا گیا اور اب اس پہ اچانک سے پابندی لگوا کے میں کسی جماعت کے داخلی معاملات، اس کی تنظیم، اس کے قیام، اس کی تسلسل سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن جس کے ساتھ بھی پاکستان کے ایک جمہوری ماحول میں اس قسم کا واقعہ ہوگا جس طرح لاہور میں کل سے ہو رہا ہے تو پھر اس پر ہم اپنا مولانا رد ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے اسپیسیفک آج کا واقعہ یہ ختم نبوت کے ساتھ لنک تو کیا جا رہا ہے لیکن یہ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے خلاف ہے بیسیکلی، یہ ایک سوال ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ اس قسم کے اقدامات میں جب لوگوں کو آپ گرفتار کریں گے، جب لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو اس کا پیچھے کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بس راستے میں جاتے ہوئے قتل بھی کر دیں اور اس کو لاش بھی کھینچ لیں، اور یہ تو مولانا صاحب ضرور اس کے پیچھے کوئی مقاصد۔ دیکھیے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ جمہوری جہاں پر بات کی جائے گی تو ہم ان چیزوں کی مذمت کریں گے۔ انہوں نے بھی ایک جمہوری طور پر ایک سٹرگل کی اور سیاسی دھارے میں آنے کی کوشش کی، 2.5 سال یا 3 سال ہو گئے۔ انہوں نے بھی جب سیاسی دھارے میں آ کے سٹرگل کی تو آپ لوگوں کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پولیٹیکل فورس۔ اس کی کیا وجہ تھی جو آپ اب جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیے میں ابھی بھی بہت زیادہ آگے نہیں جا رہا ہوں، میں ایک خاص موقع کے اوپر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 2 سال پہلے ہم نے سب سے پہلا ملین مارچ کیا غالباً سکھر میں، تو اس وقت مرحوم خادم رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے اور اس پہلے ملین مارچ میں ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے اس سے آپ کا اتفاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک ملک کے اندر پی ٹی ایم جیسی قوم پرست، انتہا پسند، دہشت گرد تنظیمیں
पनप सकती हैं, तो फिर एक मजहबी जमात के लिए ये गुंजाइश क्यों नहीं है? क्या इन्हें पीडीएम में शामिल होने की दावत दी थी आपने, नहीं, ऐसी कोई या बात जो आप फ्री एंड फेयर अलायंस बनाया ऐसे गया था ऐसे 2018? इस सवाल पे सवाल करने का अच्छा, आज शौक कौन कौन शरीक हुए मुशावरत की आपने में सर, logical की question जमात है पीछे से कौन कौन सी जमात है? सवाल ले लेंगे। मेहरबानी, आपको मेरे ख्याल में दरवाजे से बाहर सवाल करना चाहिए। इस वजह से कि वो आपके कारकुन जगह नहीं दे रहे इसलिए आ जाए आ जाए आगे आ जाए। वरना ये फरमाएं कि ये काम तो आवाज जारी है, आवाज जारी है, छोड़ दें। वरना ये फरमाएं कि हम तो मुत्तहिदा मजलिस अमल को भूल चुके थे, जमात इस्लामी भी छोड़ चुकी थी, कोई भी नहीं था, ये आज मुत्तहिदा मजलिस अमल कहाँ